بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے 96 تک آج ہم کریں گے، اور جب ترکیب میں آئیں گے تو پچھلے لیسن میں 2 پوائنٹ رہ گئے تھے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اس وقت بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی کہ ترکیب میں کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ 2-3 طرح سے آ سکتی ہے ترکیب، تو کس سے فہم زیادہ کلیئر ہوتا ہے آیت کا، ہم اس کو پریفر کرتے ہیں نا، تو وہ دونوں پوائنٹ بھی دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ہوم ورک بھی کیا ہے اور شیئر بھی کیا تھا میرے ساتھ، تو میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو ہم کلیئر کر لیں انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے ہم اس صفحے کی جو آیات ہیں 90 سے 92 تک، یہ 3 آیات ان کو سن لیتے ہیں، اور پھر لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 90، اس کا لفظی ترجمہ کر لیں۔ بئس ما، اس کو توڑ لیں گے تو بئس الگ ہو جائے گا اور ما الگ ہو جائے گا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ جو اشتراؤ، بیچا یا خریدا، دونوں معنوں میں آ جاتا ہے نا یہ۔ نہیں، ما جو ہے یہ اسم موصول ہے نا، بئسا تو کیا ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے، وہ اصل میں کلاس میں بول دیا اس لیے میں ریپیٹ نہیں کیا نا، کیا ہی برا ہے ہاں جو خریدا انہوں نے، کیونکہ اشترا یشتری ہم پڑھ چکے ہیں، خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے ایکسچینج میں، تو بھی اس سے کر لیں ہم انفسہم، اپنے نفس کو، تو اپنے نفس کے بدلے میں جو خرید لیا، مطلب یہ بات ہوئی، اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے اس طریقے سے۔ این یکفروا، کہ وہ کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، دونوں معنوں میں۔ بی ما، اس کا جو انکار کرنا اس کا ہو گیا نا، کفر کرنا اس کا جو انزل اللہ بغین، سرکشی، ٹھیک ہے نا، تو سرکشی کے ساتھ وہ اس کو ہاں ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل کیا، اللہ ہاں کرتا ہے، نازل کرتا ہے، ہم یہ ترجمہ کر لیں گے نا، من فضلہ اپنے فضل سے علی من یشاء کے اوپر چاہے من عبادہ، باؤ بغضب علی غضب،
غضب کے اوپر غضب، غضب کے اوپر۔ اوپر غضب، ہاں۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب مہین، بہت سخت ہے۔ ذلیل کرنے والا عذاب، ہاں، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ایک ہی بات ہوئی۔ اہانت کرنے والا، ہاں، اہانت آمیز، اہانت کرنے والا۔ مہین۔ چلیں، تو اس آیت کی ترکیب دیکھنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ پچھلے لیسن کی جو ترکیب میں 1-2 پوائنٹ رہ گئے تھے اس کو کر لیتے ہیں، پھر اس کی ترکیب پہ آ جاتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ایک پوائنٹ تھا ہمارا ہاؤلائی کی ترکیب میں، آیت نمبر بتاتا ہوں ابھی، آیت نمبر 85 ہے، ہاں، 85 ہے، 85 ہاں 85 ہے، ثم انتم ہاؤلائی۔ تو اس میں ہاؤلائی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں سر نے بھی شیئر کیا تھا اس کے اوپر، کیا پاسبل ترکیب ہو سکتی ہے سر؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حرف ندا اس میں حذف ہے، اور انتم کے بارے میں کوئی شک نہیں، مبتدا ہے ہاؤلائی یا ادعوکم، میں کہتا ہوں ان تمام کو، یہ حذف کریں تو یہ پھر اس کی جگہ پہ آتا ہے ہاؤلائی۔ تو یا جو ہے اس کو اگر ہم معذوف مان لیتے ہیں اس کو، تو پھر ہاؤلائی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتم مبتدا ہو جائے گا، اور اس کو پھر ہم خبر بنا سکتے ہیں۔ جو دوسری اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کو ہم کہیں کہ محلن مرفوع ہے خبر، اور ایک اور آپشن جو ہم نے اس دن دیکھی تھی وہ تھی محلن منصوب ہو اور پھر یہ مفعول بھی ہوگا جس کا فعل معذوف ہے۔ تو فعل معذوف میں وہی تھا کہ آئینی بھی ہو سکتا ہے، ہاؤلائی، ادو، اس طرح سے کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے یہ جملہ جو ہے نا وہ معلن مرفوع ہو جائے گا، اور مبتدا جو انتم ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ ہاں، تو اسی لیے تو آسان تو وہی تھی نا جو ہم نے اس دن بات کی تھی، ہاں، بس آسان تو وہی ہے، مگر ہاں، اسی لیے یہی وجہ یہی تھی، کیونکہ اس وقت ڈسکشن شروع ہوئی تھی تو ہم نے کہا بہتر ہے کہ اور بھی دیکھ لینا۔ تو پھر ایک اور کتاب ہے میرے پاس، اس میں بھی دیکھا میں نے، سر نے بھی ایک اور کتاب میں دیکھا، تو وہاں پہ یہ ہمیں مل گیا تھا، کیونکہ پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے، مگر میں اس وقت تک جب تک کہ میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہونا، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے پاسبلٹی، کیونکہ ترکیب میں تو یہی ہے، ایک آج بھی ہم دیکھیں گے کہ 2-3 طریقے سے ترکیب ہو سکتی ہے، تو فہم کس سے آسان ہو سکتا ہے۔ اور اب جیسے یہی بغین ہے، اب آج اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا فہم کس طریقے سے آسان ہو سکتا ہے، کیا یہ حال ہو سکتا ہے، کیا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، آج ابھی اگلی آیت جو ہم کریں گے اس کے اندر آئے گا۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، دوسرا پوائنٹ جو تھا سر وہ کون سی آیت میں تھا؟ ہاں، کلما کے اوپر تھا، تو آیت نمبر کون سی تھی؟ 87 میں تھا جی، ہاں، کلما، تو وہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ یہ شرط کے معنوں میں آ رہا ہے یہ کلما، اس میں کیا پوائنٹ کیا تھا سر؟ اس میں یہ ظرف زمان بھی ہے، جب بھی، ہاں، ظرف زمان ہے، حرف استفہام، فا سببیہ بھی کہتے ہیں اس کو، جزائیہ بھی، کلما جب بھی ظرف زمان ہو کہتے ہیں، مفعول بھی ہی کا ہے۔ اگر ہم اس کو ظرف اور پھر مضاف بنائیں تو آسان یہی ہے کہ اس کو ظرف زمان پہ، ہاں، جب بھی اگر ہم شرط
کہیں گے تو پھر آگے صلہ آ جاتا ہے نا. اس دن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پھر وہ اگر ہم اس کو ظرف کہیں گے یا تو ہم کہیں گے یہ ظرفیہ شرطیہ ہے کلما، تو اس میں بھی پھر بات وہی ہو جاتی ہے کہ ظرف شرط کے طور پہ تو آ جاتا ہے. ظرف زمان تو ہم نے اس دن بھی یہی کہا تھا نا کہ ظرف زمان ہے یہ. تو شرط بات یہ ہوتی کہ شرط بنے گی تو پھر اس کی جزا جو آگے آ رہی تھی، اور یہی ہم نے کہا تھا کہ استکبرتم جو ہے وہ جو شرط کی جزا تھی، کیونکہ جو اس کے آگے فعل آ رہا تھا جاءکم، تو ہاں جاءکم، تو یہ اس میں جاء جو ہے وہ فعل ہے اور کم جو ہے وہ مفعول بھی آ رہا تھا. بی ما تو پھر جار مجرور تھا، وہ اس کے متعلق ہو گیا تھا، اور لا تحوی انفسکم یہ پورا صلۃ الموصول بن رہا تھا ما کے ساتھ، تو اس کو ہم جزا میں نہیں لا سکتے تھے. شرط کی جزا پھر یہیں سے بنتی ہے استکبرتم. ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے ابھی آیت بھی کلیئر ہو گئی ہے نا؟ ہاں مگر وہ غیر جازم ہوتا ہے. جی نہیں، اگر آپ پھر شرط کہیں گے تو پھر فعل و شرط چاہیے نا آپ کو. اگر آپ اس فعل کو مضاف الیہ بنا دیں گے تو پھر فعل و شرط کہاں گیا؟ وہ تو مضاف الیہ ہو گیا، اس کا پارٹ ہو گیا وہ تو. فعل و شرط چاہیے نا. اگر آپ شرطیہ نہیں بنا رہے ہیں پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں، مگر پھر وہ جزا جو آگے آ رہی ہے شرط کی وہ بھی. اور یہ میں نے 2 اور ریفرنسز میں بھی دیکھا ہے، شرط اور اس کا جواب شرط ہی بنایا انہوں نے بھی اس کو. ٹھیک ہو گیا. چلو اب ہم آج کی آیت میں آ جاتے ہیں. آج کی آیت میں بئس ما، شروع یہاں سے ہو رہا ہے بئسا. بئسا کیا ہے؟ یہ ہم نے میرا خیال ہے افعال مدح و ضم پڑھے تھے، ہے نا؟ مدح و ضم، ہاں. تو یہ لفظ ضم حرف ضم جی بالکل، کیونکہ مدح تو تعریف کے لیے ہوتی ہے نا، مدحن تو مد تعریف کے لیے، اور ضم جو مذمت کرنا مطلب ہاں برا، تو یہ اس میں سے ہے بئسا. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے، یہ اس کے باقی صیغے نہیں آتے ہیں. تو اب کیا پڑھا تھا ہم نے ان کے افعال کے بارے میں؟ کوئی خاص بات پڑھی تھی، وہ کیا تھا؟ افعال مدح و ضم جو ہیں یہ غیر عامل ہوتے ہیں. نہیں، اس کے اندر جو ہم نے 2 چیز پڑھی تھی نا، کہ ایک اسم ہوتا ہے اس کا، اور پھر جو اس کا فاعل ہے نا اس کا، اس کی پھر جو بھی بارے میں جو چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ آگے ہے. جیسے کیا کہتے ہیں، کسی کو کہا جاتا ہے نعم العبد، ہاں نعم العبد زید مثال کے طور پہ. کتنا اچھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو وہ ال کے ساتھ جو آتا ہے نا مخصوص، ہاں بالضم جس کو ہم کہتے ہیں، ال کے ساتھ ہوتا ہے وہ. تو وہ یا بالمد کہہ لیں. اب نعمہ کی میں نے مثال دے دی ہے تو بیسا ضم میں آ جائے گا. تو اس طریقے سے پھر جو آگے اسم آ رہا ہوتا ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، جس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، جس کا وصف بتایا جا رہا ہے. مطلب اچھا ہی مولا اس میں اصل وہ معذوف آ رہا ہے، اس لیے پھر میں اس سے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہی نا، اسے معذوف ہے نا سر، اس لیے ابھی ہم جو مثال لے رہے ہیں تاکہ اس میں دونوں چیزیں آ جائیں، مخصوص بھی ال بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے اس طریقے سے. تو یہ اس کی میرا خیال ہے میرے پاس لکھا ہوا بھی تھا اس کی تھوڑی سی، ہاں ایک آدھ اور مثال بھی میں آپ کو ابھی
یہاں سے ہی دیکھ کے بتا دیتا ہوں، لکھا ہوا تھا میں نے اس دن نوٹس میں اپنے، مگر کاپی ادھر نہیں کیا ہوا۔ دیکھیں افعال مدح و ذم وہ افعال ہیں جو کسی کی مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے، تعداد میں 4 ہیں، 2 مدح کے لیے اور 2 ذم کے لیے۔ نعمہ اور حبذا مدح کے لیے، اور بئسا اور ساء جو ہے وہ مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس کی مدح کی جائے اسے مخصوص بالمد کہتے ہیں، یا جس کی مذمت کی جائے وہ مخصوص بالذم کہلاتا ہے۔ مثلا نعم الرجل زیدن، زید اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کتنا اچھا، اس طرح سے ہم اس کو کہیں گے۔ تو بئس الرجل خالد، خالد کتنا برا آدمی ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو اس میں بس یہی خاص بات تھی کہ سر ایک نعمہ ہے اور ایک حبذا ہے، مگر یہ قرآن میں نہیں استعمال ہوتا۔ ہاں جی، یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ تو اب پھر جب ترکیب میں آپ آتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک جو چیز ہے نوٹ کرنے والی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ان کی ترکیب 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ نعم الرجل زیدن کو اگر ہم دیکھیں تو نعمہ فعل، الرجل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور زیدن جو ہے نا وہ مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے اس میں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کی ترکیب کا کہ نعمہ فعل ہے، الرجل فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر الگ جملہ فعلیہ، زیدن مبتدا بن جاتا ہے محذوف خبر کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو زیادہ تر لوگ فالو کرتے ہیں وہ پہلی والی آپشن ہے کہ جس میں ہاں مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ نعم الرجل زیدن ہے تو زیدن کو ہم مبتدا کہہ دیں گے، اور یہ جو خبر مقدم جو ہے وہ جملہ ہو گیا پورا۔ یہ اس میں چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کئی جگہ آتا ہے قرآن میں، تو آگے بھی ہم نے کہا یاد رہے گا پھر اس طریقے سے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بئسا ما میں اصل میں یہاں پہ جو فائل، ہاں جو اسم آ رہا ہے نا وہ اسم موصول آ گیا ما، تو اب اس کے ساتھ پھر صلہ آ جاتا ہے آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو ما کو ہم اسم موصول کہہ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ صلہ جو ہے وہ ہاں اشترا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں دوسری ترکیب جو ہے وہ ما کو نکرہ موصوفہ مبنی علی السکون بنائیں اور پھر اس کو معلن منصوب کر کے تمیز کریں، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں مگر وہ مشکل والی ہے نا، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ماں کے ساتھ اس کو صلہ بنا لیں، اشتروا بہ انفسہم، تو اشتروا فعل ماضی ہو گیا، اور یہ ہاں معلن اس کو ہم نہیں، اگر ہم اس چکر میں جائیں گے تمیز کے تو پھر اس میں صرف بنانی پڑے گی، وہ چکر ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پہ نہ جائیں ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم صلۃ الموصول رکھیں سیدھا سیدھا، کیونکہ ہم ماں کو اسے موصول مان رہے ہیں۔ اگر ماں کو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اسے موصول نہیں مانتے ہیں اور پھر تمیز ہے تو پھر اس کی صفت آتی ہے، اور پھر صفت جو ہے وہ معلن منصوب بنے گی، تو وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، although کچھ جگہوں پہ ہوا ہوا یہ والا کام، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بہتر ہے صلۃ الموصول بنا لیں۔ بھی جو ہے جار مجرور متعلق اسی فعل اشترا کے ہو جائے گا، اور انفس جو ہے یہ مفعول بھی ہے، مضاف ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر مضاف الیہ ہو گئی۔ ان یکفروا، اب یہ ان جو ہے نا یہ حرف مصدری، ہاں اور نصب آ گیا، تو یکفروا اسی لیے فعل مضارع منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ پھر مصدر مؤول بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو معلن اس کو ہم مرفوع کہیں مبتدا مؤخر،
ٹھیک ہے نا, اور وہ جو بے سما پیچھے تھا اس کو ہم خبر مقدم کہہ لیں. اور دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ ہم اس کو معلن مرفوع کہیں, خبر کس کی, مبتدا محذوف کی, اور پھر مبتدا محذوف کو ہم مانیں کہ جیسے یہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم کے ساتھ ہوا یہاں پہ محذوف ہے, اور اس کو ہم کہیں کہ مبتدا ہے, اور ان یکفروا پھر وہ مصدر مؤول جو ہے وہ اس کی خبر بنتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں جانے کے بجائے یہ پہلی والی آپشن جو ہے اس کو بہتر رکھتے ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے ویسے اس کی کہ اس کو معلن مجرور مان لیا جائے, بدل جو ضمیر ہے بہی میں اس کا, اور اس کو پھر ہم کہیں کہ یہ مصدر ہے جو مخصوص بالضم والا آ جائے گا. مگر میرا خیال ہے یہ دونوں مشکل والی ہیں. جو آیت کا کے فہم کے لیے جو آسان لگ رہی ہے مجھے وہ یہی لگ رہی ہے کہ ہم اس کو معلن مرفوع کہیں, مبتدا مؤخر. اس کو ہم مفعول بہ ثانی نہیں کہہ سکتے, انفسہم پہلا, مفعول کفرہم. سر وہ مفعول بہ جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں, نہیں مگر مفعول بہ اول آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ انفسہم. انفسہم کو اگر ہم ہاں تو مفعول بہ اول, ہاں, اور ان یکفروا کو مصدر مؤول میں کفرہم. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس کو مصدر مؤول کو مفعول بنا لیں اس کا مفعول بہ, تو اب جو فعل ہے وہ خریدنا نفس کو, تو نفس کی جگہ کیا یہ کفر کو ہم لا سکتے نہیں لا سکتے؟ فہم ٹھیک نہیں ہوگا اس جملے کا, ہے نا, مطلب وہ ریپلیس ہونا چاہیے نا اس سے. انفس نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, کفر اور جی کچھ کہہ رہا ہے. ہاں, کیونکہ یہ فعل اس طرح نہیں ہے نا جس کو ہم کہیں گے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں کس کو, ہاں اس طرح سے نہیں, کہ وہ والا فعل بھی نہیں ہے نا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو معلن مرفوع کہیں, مبتدا مؤخر کہہ دیں, اور وہ جو خبر مقدم ہے وہ سما والا جو جملہ تھا وہ جملہ خبر مقدم ہو گیا. بی ما, با حرف جر ہو گیا, ما اگین اسم موصول آ گیا. انزل اللہ, انزل فعل ماضی ہے, اللہ فاعل مرفوع ہو گیا, ہاں, اور یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا بما انزلہ اللہ. بغین جو ہے, ہاں اب اس کو دیکھتے ہیں, میں جو اس وقت بات کر رہا تھا نا کہ بغین کیا کہیں ہم اس کو, جس سے یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے کہ بھائی انہوں نے کس وجہ سے کیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کو مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ جو مفعول لاجلہ جس کو کہا جاتا ہے, اور تمییز بھی کہا جاتا ہے. دونوں چیزیں جو ہے نا یہ وضاحت کرتی ہیں بات کی. چاہے ہم اس کو تمییز کہہ لیں وہ بھی وضاحت کرے گی اس کی, اور ہاں, اور مفعول لہو یا مفعول لاجلہ دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا. حال نہیں کہہ سکتے ہم کیونکہ وہ حال وجہ نہیں بتاتا. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بغین, ہاں, مگر یہ بات زیادہ کلیئر ہو رہی کہ سرکشی کی وجہ سے انہوں نے کفر انکار کیا ہے. سرکشی کرتے ہوئے اگر ہاں تو پھر حال نہیں ہوگا. سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا. انکار کی وجہ کیا تھی؟ انکار کی وجہ سرکشی. ہاں, تو پھر اب سرکشی بغیر وجہ ہوئی نا سر, وجہ ہوئی نا. ابلیس نے کیا تھا نا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, نہیں اس ترکیب میں ہم آ رہے ہیں نا. وجہ جو چیز بتا رہی ہے وہ یا تو تمیز ہوگی یا مفعول لہو یا مفعول لاجلہ ہو جائے گا نا. یہ دونوں چیزیں وجہ بتاتی ہیں, تو اس لیے ہم اس کو حال نہیں کہہ رہے ہیں, تمیز کہہ سکتے ہیں یا مفعول لہو کہہ سکتے ہیں. ان ینزل, ان پھر اگین حرف مصدری اور نصب, ینزل, ہاں, ان ینزل, ینزل یہ لام کے اوپر زبر آ رہا ہے تو فعل مضارع ہے, منصوب ہو گیا, اور اللہ جو ہے پھر اس کا ہاں فاعل مرفوع ہو گیا. تو ان اس کے ساتھ اپنے فعل کے ساتھ مل کے جو مصدر مؤول بنا, ہاں, یہ
بدل ہو سکتا ہے اسم موصول ما جو بیما میں آ رہا ہے اس کا بدل بن سکتا ہے. من حرف و جر ہو گیا، فضل ہی اس سے مجرور جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا؟ فعل. ہاں صحیح ہے، فعل ینزلہ. اور فضل جو ہے مضاف ہے، اور ہا جو اس کے ساتھ ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے. الا من، الا حرف و جر ہے، من کو ہم اسم موصول کہہ دیں گے تو جار مجرور ہو گیا، متعلق اگین اسی فعل ینزلہ کہ ہو جائے گا یشاء فعل مضارع. ہاں یہ من اسم موصول ہے تو یہ صلۃ الموصول ہو گیا. یشاء من عبادی میں من عبادی جار مجرور ہو گیا، اور عباد جو ہے وہ مضاف، تو مضاف الیہ جو ہے وہ کی جو ضمیر ہے وہ ہو گئی. تو اس کو ہم من عبادی جو ہے جار مجرور متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کس کے، کچھ معذوف ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا. معذوف حال کہہ سکتے ہیں اس کے متعلق، کیونکہ ڈائریکٹ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی متعلق ہو سکتا ہے عبادی ہی اپنے بندوں میں سے. من یشاء اصل میں من یشاء کے ساتھ اگر ہم ہو لگائیں نا تو پھر ہو جائے یشاء ہو. ہاں اگر ہو کی ضمیر لگا دینا پھر وہ بن جائے گا عائد حال کے لیے. فباؤ، فا آسان اس کو اگر حرف عطف کہہ لیں ہم، باؤ فعل ماضی جمع. ہاں، اور بی غضبن جو ہے پھر یہ اب جار مجرور ہو جائے گا، اور یہ جار مجرور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ باؤ کے متعلق ہی کر لیں، یہ آسان ہے. ویسے ایک اور بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ معذوف حال کی ہم بات کریں، وہ آپشن دونوں موجود ہیں. معذوف حال کے متعلق ہو سکتا ہے یا متعلق بالفعل جو فی باؤ میں جو فعل آیا اس کے متعلق. تو آسان یہی لگتا ہے میں باؤ میں جو فعل آیا اس کے متعلق کر لوں، دونوں آپشن میں سے یہ آسان ہے. علی غضب جار مجرور ہو گیا، متعلق معذوف صفت جو پچھلا غضبن آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ جملہ پورا ہو جاتا ہے یہاں پہ. اب یہ جو اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے نا وَلِلْكَافِرِينَ، اس میں واو کو ہم استنافیہ کہہ لیں تو للکافرین جو ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی، عذاب مبتدا مؤخر ہو گیا. اب مہین بتائیں کیا ہے؟ یہ صفت بن جاتی ہے مہین یہ صفت بن جاتی ہے. ٹھیک چلیں، احانہ یہینوں سے احانتن، احانت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کی باماورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج اسامہ صاحب نہیں ہے تو ہم خود ہی کر لیں. پہلی جو آیت تھی بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے وہ انہوں نے خریدا جس کے بدلے اپنے نفس کو. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کا جسے اللہ نے اتارا، بغین سرکشی کرتے ہوئے. ان ینزل اللہ، کہ اللہ اتارتا ہے، من فضلہ علی من یشاء، اپنے فضل میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤ، پس وہ لوگ لوٹے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ایک ذلیل یا رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اس آیت میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اللہ کے جو غضب کیوں ہوا ان کے اوپر، یہ وہ والی چیز ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو چیز دیتا ہے اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہوتا. وہ مثال ہم نے دی تھی کہ آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں جا کے تو جتنے بل بنا وہ تو آپ پورا حساب کتاب کر کے دیتے ہیں، ہاں بھی اتنا کھانا کھایا ہم نے، اتنا بل ہے. ٹپ جو ہے آپ
اوپر سے دیں نہ دیں، اور دیں تو ہو سکتا ہے ایکچوئل بل سے زیادہ بھی دے دیں، ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے، تو وہ فضل ہے، اللہ کا تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب وہ جس کو چاہے دے دے، نو بڈی کین سے اینی تھنگ اباؤٹ کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا، کیوں زیادہ دے دیا، کیوں کم دے دیا کس کا حق تھا، کسی اور کو کیوں دے دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دیں۔ تو ہاں بالکل۔ تو اب یہ جو اس آیت کے اندر بات ہوئی ہے کہ وہ اللہ کا فضل تھا، دینے والا بھی اللہ تھا، اس نے اپنے بندوں میں جس کو چاہا دیا، اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گا۔ تو اب یہ بات تھی کہ غضب ان کے اوپر اس لیے ہوا کہ ان کی نسل در نسل جس چیز کی امیدوار تھی، مطلب آپ دیکھیں نا، یہ قبیلے آ کر کے آباد کیوں ہوئے تھے مدینہ میں، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس جگہ آئے گا آخری نبی جو ہے عرب کے علاقوں میں نا، مطلب اس جگہ پہ آئے گا، تو وہ 3 قبیلے ان کے یہاں آ کر کے آباد ہو گئے اس وقت جب ادھر مصیبت آئی تھی کہ شاید ہماری نسلوں میں سے کسی کو یہ اعزاز مل جائے نا، اور انتظار بھی کر رہے تھے، اور جو دوسری حدیث میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ڈراتے بھی تھے مشرکین کو کہ آنے دو، ہمارا نبی آنے والا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے ہم میں سے ہی کوئی ہوگا، ہماری نسل میں سے ہی کوئی ہوگا۔ اب جب نہیں ہوا اور ان میں سے آ گیا تو پھر تکلیف ہوئی تھی، اور یہی سرکشی تھی ان کی جو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے بھی انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو ساری ایفرٹ تھی ان کی وہ ضائع ہوتی ہوئی جب نظر آئی نا، کہ کئی نسلوں سے یہ لوگ وہاں آگے آباد ہوئے تھے اس امید کے اندر۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے لیے اس آیت میں کیا رہنما ہے، یہ جو تدبر و تذکر کا پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ تو یقیناً بند ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شاید اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے اس آیت میں جب یہودیوں کے انکار کا ذکر کیا گیا تو بما انزل اللہ کے الفاظ آئے، اس میں نزلہ کے لیے ماضی کا صیغہ آیا ہے، اور وہ بھی باب افعال میں، جس میں کام کو ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کے انکار کی وجہ بیان کی گئی تو ان ینزل اللہ کے الفاظ آئے، اس میں نزلہ کے لیے مضارع کا صیغہ آیا، اور وہ بھی باب تفعیل سے، جس میں کام کے تسلسل کا مفہوم ہوتا ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ جو باب تفعیل ہے اس کے اندر، ہاں تو وہ چیز ہے، تو جس میں کام کے تسلسل کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آج بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنے فضل میں سے کچھ دیتا ہے تو اس بندے سے یا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم نے دل میں یہ رنجش اور کدورت بھی رکھی کہ یہ اللہ نے کیا کیا، یہ چیز اسے کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی، یا فلاں کو کیوں نہیں دی، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس بات کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا اس کے اندر، ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ چلیں اگلی آیت کا بھی پھر لفظی ترجمہ پہلے کر لیں جی۔ وَإِذَا قِيلَ اور اذا قیل، قیل فعل مجہول ہے نا، لہم سے یہ کہا گیا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اذا کے ساتھ جب فعل ماضی آتا ہے نا تو پھر معنی اس کے مضارع میں چلے جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہہ لیں زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ قیل فعل مجہول ہے، تو اور جب کہا جاتا ہے، ترکیب میں جائیں گے تو پھر دیکھ بھی لیں گے اذا کیا کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ہاں تم سب ایمان لاؤ، بیما انزل اللہ، قالو، تو وہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ وہ اذا کی وجہ سے جو ہے نا ہم آگے ترکیب میں دیکھ لیں گے، اس لیے ہم ترجمے میں کہیں گے تو وہ کہتے ہیں نو مینو، ہاں ہم لاتے ہیں ایمان، پھر مضارع ہے نا، بیما انزل علینا، و ہاں ہمارے اوپر جو نازل ہوا، ہاں و
یکفرون، یہ بھی جب ہم ترکیب میں آئیں گے تو یہ واو پھر ہم دیکھیں گے کہ حالیہ ہے یہ ٹھیک ہے نا، تو حال یہ ہے کہ یکفرون وہ لوگ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہو پیچھے، ہاں یا بعد اس کے ہے، بعد کہہ لیں زیادہ اچھا ہے، وراء و، ہاں اگین حال، اگین حالانکہ ہوگا ہوا، ہاں ہوا الحق، وہ ہاں کل کا کل حق ہے، مصدقن کرنے والا، ہاں اب یہ وہ حال ہے نا کہ تصدیق کرنے والا، لما معہم قل، ف، ہاں یا پوچھئے بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم، کیونکہ آگے سوال آ رہا ہے، ف لما، ہاں تو پھر کیوں اگر ہم کہتے ہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا، تقتلون کرتے تھے انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اب ترکیب میں دیکھیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس طرح ترجمہ کیا بہتر ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے چلیں، تو ترکیب میں واو اس میں استنافیہ ہو جائے گا، اذا ظرف اور شرط کے طور پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قیلا فعل ماضی مجہول، اور یہ فعل پھر ہم اس کو جو پورا قول اور جو مقولہ بنے گا اس کو ہم ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ تو اب یہاں پہ قیلا کیونکہ فعل مجہول ہے اور لہم جو ہے وہ جار مجرور آ رہا ہے، تو یہ جار مجرور متعلق اسی، ہاں قیلا فعل کے ہو جائے گا، اور اب یہ جو یہاں پہ نائب الفاعل چاہیے ہمیں کیونکہ مجہول ہے، تو اب نائب الفاعل کیا بنے گا، نہیں جو مقولہ ہے وہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بہی ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، تو مقولہ جو ہے یہ اب نائب الفاعل ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے ویسے تو مقولہ جو ہے اس کا ہم کہتے ہیں محلن منصوب ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہم کہہ دیں گے محلن مرفوع ہے کیونکہ نائب الفاعل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں آمنو، بالکل بالکل یہی آمنو یہی ہے، بما پھر جار مجرور ہے اور ما اس میں اسم موصول ہے، اسی طریقے سے جو پیچھے آیا تھا انزل اللہ، انزلہ فعل ماضی ہے، اللہ ہاں اللہ فاعل ہے نا اس کا، ٹھیک ہے، تو اب یہ صلۃ الموصول اس ما کا بن گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مقول القول پورا، ہاں نائب الفاعل، ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، قالو، تو اب یہ جو قالو آ رہا ہے یہ ہم کہیں گے جواب شرط، اس لیے ہم ترجمے میں کہتے ہیں کہ تو وہ کہتے ہیں جب، کیونکہ جب ہم نے اذا شرط کہا تھا تو اب یہاں پہ حالانکہ کوئی ایسا حرف نظر نہیں آ رہا ہے، مگر پھر بھی جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے جواب شرط آئے گا، اور اذا چونکہ شرطیہ غیر جازمہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے کوئی چیز مجزوم یہاں پہ ہوگی بھی نہیں۔ اچھا، قالو کے بعد اب ان کا جو مقولہ آ رہا ہے وہ آ گیا ہے مقول القول، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں وہ، نؤمنو، نؤمنو فعل مضارع ہو گیا، اور ہاں نحنو اس کا فاعل، ہاں تو یہ جو اب نؤمنو ہے یہ، اور آگے بھی بما انزل علینا پورا، یہ جملہ جو ہے یہ پھر مقول القول بن جائے گا، اور یہاں پر یہ معلن منصوب ہوگا، تو نومنو کے بعد بیما ہے جار مجرور متعلق اسی فعل نومنو کے ہو جائے گا، انزلہ فعل ماضی مجہول اگین، اور نائب الفاعل اس کے اندر کیا ہوگا، جو ضمیر مستتر ہے ہوا، ٹھیک ہے، علینا جار مجرور اگین اسی فعل کے متعلق ہو گیا، اور وَيَكْفُرُونَ، ہاں واو حالیہ
کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ حال بتا رہا ہے وہ یکفرون جو ہے یکفرون فعل مضارع ہو گیا اور مرفوع ہے، ٹھیک ہے ہاں. تو اب اس کو یہ جو جملہ ہے اس کو ہم محلن منصوب کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حال ہے، ٹھیک ہے صحیح. اور یعنی یہ کہ تورات وغیرہ کو تو مانتے ہیں، بعد میں آنے والے ہاں وراہ کو نہیں مان رہے، وراہو. اور دوسری ترکیب ہو سکتی ہے اس طرح سے، اگر ہم اس واو کو حالیہ نہ کہیں تو پھر اس کو واو عاطفہ مانیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ اس کا اعراب کوئی بھی نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو معلن منصوب کہہ لیں. بی ما جار مجرور یہ ہو گیا متعلق اسی فعل یکفرونا کے، اور ما اس کے اندر اسم موصول ہے. تو اب اس کا صلۃ الموصول جو ہے نا یہ آ جائے گا وراءہو، ٹھیک ہے نا وراءہو. وراء اصل میں ظرف ہے، ظرف مکان، تو منصوب ہو جائے گا یہ، اور پھر مضاف بھی ہے تو مضاف مضاف الیہ بن گئے، ٹھیک ہے. اب آگے جو وَهُوَ الْحَقُّ آ رہا ہے تو یہ واو حالیہ ہو جائے گا، اور یہ پورا جملہ جو ہے نا پھر آگے یہ حال بنے گا، ٹھیک ہے. ہوگا مبتدا ہوگا جی الحق، یہ معرفہ ہے اور خبر مرفوع ہے، ٹھیک، خبر مرفوع. مصدقاً جو ہے یہ خود بھی پھر حال بن رہا ہے الحق کا ٹھیک ہے نا. یہ پورا جملہ بھی حال ہے، مگر اس جملے کے اندر مصدقاً جو ہے یہ الحق کا حال بن رہا ہے، اس لیے منصوب. بھی بن سکتا ہے فعل معذوف تصدیقاً. پھر ہمیں وہ حق کے لیے اگر ہم اس کو کہیں گے مفعول تو پھر ہمیں لے کے آنا پڑے گا کوئی معذوف فعل اس کا. آسان یہی ہے، ہاں تو بہتر ہے آسان والا کام کرتے ہیں ٹھیک. مصدقاً کو حال ہم کہہ دیں الحق کا، اس لیے یہ منصوب ہے. لیما جار مجرور ہو گیا، متعلق الحق. ہاں ما جو ہے نا یہ اسم موصول ہے. ہاں ما ہم جو ہے پھر یہ آگے ظرف آ رہا ہے مضاف الیہ. میں ہی دیکھ رہا تھا کہ ما اسم موصول ہے تو صلۃ الموصول آگے جملہ آنا چاہیے. یہ اگر ما کو ہم اسم موصول کہہ رہے ہیں تو صلۃ الموصول کدھر ہے اس میں؟ ما ہم کو ما ظرف ہے منصوب ہے، اور اس کو ہم پھر محذوف ہاں استقرا بھی ہو سکتا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. ہاں استقرا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صلۃ الموصول بنے گا جو معذوف ہے. تو اب پھر آسان ہو جاتا ہے، ما جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف الیہ ہم ہو گیا اس کا. قل فعل امر اور فاعل اس کا انتا. فا لیما، تو یہ والا جو فا ہے اس کو ہم اس کو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو جواب شرط کہیں، جو شرط آگے آ رہی ہے. ہاں ان کنتم مومنین، ہاں تو جواب شرط مقدم مان کر کے پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فا ہے. تو اگر ہم اس کو کہیں کہ ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین یہ شرط ہے، فا لما تقتلون یہ جواب شرط ہے. تو اس لیے پھر یہ فا جو ہے وہ جواب شرط ہو جائے گا، اور استفہامیہ ہے ظاہر سی بات ہے. اصل میں یہ لی ما ہے، ہاں تو ما پھر اسم و استفہام ہے، ٹھیک. اور تقتلون جو ہے وہ پہلے بلکہ لیما جو جار مجرور ہے اس کو دیکھ لیں، کیونکہ ما اسم ہے نا تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا جو فعل آگے آ رہا ہے تقتلون اس کے. تقتلون فعل مضارع اور کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو جواب شرط ہے
تو یہ جملہ جو ہے نا یہ مقولہ جو بن رہا ہے مقول القول، یہ ہاں یہ پورا مل کر کے جو ہے نا محلن منصوب ہو جائے گا مقول القول، اور یہ جو پورا جواب شرط ہے جو پورا جملہ یہ محلن مجزوم ہو جائے گا. ہاں کیونکہ آگے جو حرف و شرط ان ہم مان رہے ہیں وہ شرطیہ جازمہ ہے. ٹھیک ہے. پھر تقتلون کے ساتھ انبیاء جو ہے یہ مفعول بھی ہے، مضاف بھی ہے، اللہ مضاف الیہ ہو گیا اس لیے مجرور ہے یہاں پہ. من قبل جار مجرور ہو گیا، قبل جو ہے وہ ظرف ہے یہاں پہ، اور جی بالکل. اور قبل اوریجنل فارم میں اس لیے آیا ہے کہ یہ ہاں یہ وہ نہیں ہے نا، ہاں مضاف نہیں بن رہا اس لیے یہ مرفوع آیا ہے. اس کو اگر ہم ازیوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ حاضہ کو اگر ہم محذوف مان لیں تو من قبلی حاضہ، پھر ہم قبلی اس کو مجرور کر لیں گے کیونکہ مضاف بن جائے گا یہ. تو حاضہ کو اگر ہم یہاں پہ ہاں مضاف الیہ محذوف مان لیں تو، ادروائز ایسے بھی ٹھیک ہے. ان کنتم میں ان حرف و شرط ہو گیا، کنتم فعل ماضی ناقص اور محلن مجزوم ہوگا کیونکہ یہ فعل الشرط ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کانا کا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا، ضمیر اس کے اندر، ہاں، اور خبر و کانا جو ہے وہ ہاں مؤمنین. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہاں پہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی. اب اس کا بامورا ترجمہ اور کوئی پوائنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کبھی کہا جاتا ہے ان سے آمنو تم لوگ ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس پر جو اتارا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہم پر، اور حال یہ ہے کہ یکفرون بما وراءہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے بعد ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ کل کا کل حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، لما معہم اس کی جو ان کے ساتھ ہے. قل آپ پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تو پھر کیوں تم لوگ قتل کیا کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم لوگ ہو ایمان لانے والے. اس آیت میں اہم بات یہ ہے کہ اہل کتاب کے قول کو نقل کیا گیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا یعنی تورات اور انجیل، جبکہ ان کی حالت یعنی ان کا عمل یہ ہے کہ وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے بعد ہے، یعنی جو تورات اور انجیل کے بعد اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید. بات کہنے کا یہ جو انداز ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی تورات یا انجیل پر واقعی ایمان رکھتا تھا تو اس کے لیے قرآن مجید کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا، اور اگر کوئی قرآن مجید کا انکار کرنے والا تورات یا انجیل پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید دراصل تورات اور انجیل کا تسلسل ہے، نیز یہ اور اتمام بھی ہو رہا ہے اس کا. نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تورات اور انجیل میں جو نشانیاں موجود تھیں ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قرآن مجید کو پہچاننا کوئی مسئلہ نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ انکار کرنے والے یہود و نصارہ کے علماء نے پہچاننے کے بعد انکار کیا. اس طرح تورات اور انجیل پر اپنے زبانی دعوے کی انہوں نے اپنے عمل سے تکذیب کی. بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا کا مکالمہ، نجران کے عیسائی وفد کا مباہلے سے کنی کترانا، ہرقل کا ایمان لانے کی خواہش کے باوجود محروم رہنا اور اس طرح کی متعدد واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں. ضمنی طور پر یہ نوٹ کر لیں کہ سلطنت روما کی بادشاہت قبول کرنے سے پہلے ہرقل کا شمار عیسائیوں کے چوٹی کے عالم دین میں ہوتا تھا. دوسری طرف تورات اور انجیل پر حقیقی ایمان رکھنے والے یہود و نصارہ کے علماء نے اسلام قبول کیا. یہودیوں میں اس کی واضح مثال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی اسلام قبول کیا۔ عیسائیوں میں اس کی مثال حبشہ کے شاہ نجاشی کی ہے، جن کے انتقال پر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ تو یہ آیت بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اگلی آیت پہ ہم آ جاتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، وَلَقَدْ، لفظی ترجمہ کر لیں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، آیا تمہارے پاس، آ چکا تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل، بنا لیا تم لوگوں نے، بنا لیا بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس کی ترکیب بھی بہت آسان ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو کوئکلی۔ وا کو ہم حرف عطف مان لیتے ہیں، بات کیونکہ آگے سے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ لقد میں لام ہم نے کہا تھا حرف تاکید ہے، اور قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے، ٹھیک ہے نا، تو تاکید کے ساتھ for sure it has happened۔ جاء فعل ماضی ہے، اور کم جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ہاں، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول مقدم ہو جائے گا نا، کیونکہ فاعل آگے آ رہا ہے اس کا، موسیٰ، تو فاعل اس کو ہم مؤخر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، فاعل مرفوع ہے۔ بالبینات جار مجرور ہو گیا، متعلق جاءکم فعل کے، ثم پھر حرف عطف ہو گیا، اتخذتم فعل ماضی، اور انتم جو ہے اس کا فاعل ہو گیا۔ یہ جملہ، جملہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں معطوف علی جو جملہ پیچھے تھا، ثم کیونکہ حرف عطف ہے۔ العجل اس کے اندر مفعول بھی اس لیے منصوب ہے۔ من بعدہ، من بعدی جو ہے وہ ظرف ہے، اور یہ بعد جو ہے ظرف ہے، اور یہ من بعدی جو ہے جار مجرور ہو گیا، متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور معذوف حال کے متعلق بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو اتخذتم میں ہی صاحب الحال اس کا ضمیر ہے، یا العجل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یہ العجل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور بعد جو ہے وہ مضاف ہے، اور حاد جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو کہیں کہ پیچھے کی بات جو ہے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد، من بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اس واو کو واو حالیہ ہی ماننا پڑے گا، اور کوئی صورت نہیں ہے اس کی۔ انتم مبتدا ہو گیا، اور ظالمون جو ہے وہ خبر، مالن منصوب ہو گیا، ٹھیک، کلیئر ہو گیا۔ تو اس کا بھی محاورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور آ چکے ہیں تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے بنایا بچڑے کو۔ اب یہاں پہ جو چیز معذوف ہے وہ کیا ہے؟ الہ معذوف ہے یہاں پہ، من بعد ہی، اس کے بعد یا ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ ہو ہی ظلم کرنے والے، تمہارا حال یہ ہے ظلم کرتے ہو۔ تو الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہو گیا ہمارا۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی آیات کو سن لیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العظیم. تو پہلی آیت جو ہے صفحے کی لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ اور نہ جب اخذنا میثاقکم پختہ عہد ورفعنا کیا کیا فوقکم الطور اس کو ایک گواہ بنایا خذوا ما آتیناکم لے لو جو ہم نے تمہیں دیا پکڑ لو بقوۃ مضبوطی سے واسمعوا وسنو اور سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا ہم نے سنا وعصینا اور گناہ کیا واشربوا اور شاید کر دیا ہاں فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہہ دیجیے بئس ما کتنا بکرا ہے یأمرکم نہیں، حکم دیتا ہے وہ ہاں تمہیں بہی ایمانکم آپ کا ہاں ایمان تمہارا ایمان حکم دیتا ہے ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی پہلے ترکیب دیکھ لیتے ہیں پھر اگلی دو آیتوں پہ چلے جاتے ہیں. واو کو ہم استنافیہ بھی مان سکتے ہیں اور عاطفہ دونوں مان سکتے ہیں. از ظرف ظرفیہ اور زمان ہاں ظرف زمان ہے. اخذنا ماضی فعل ماضی نہ ہاں نحنو اس کا مفعول ہو گیا. میثاقکم میں میثاق مفعول بھی ہے اور مضاف بھی ہے. کم مضاف الیہ ہو گیا. ورفعنا واو کو ہم عطف مان لیں گے. رفعنا فعل ماضی نحنو فاعل اس کا ہو گیا. فوقا کم فوقا جو ہے وہ ظرف مکان ہے اور منصوب ہے. ٹھیک ہے. کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. فوقا کم الطور مفعول بھی منصوب. خذو اب یہاں پہ خذو فعل امر ہے اور فعل اور فاعل جو ہے وہ پورا کیا بن رہا ہے مقول القول بن رہا ہے نا. جملہ جو ہے خذو ما آتیناکم جو آگے تو اب اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو چیز معذوف ہے وہ ہے قلنا. ٹھیک ہے نا. مقولہ جب ہی آ رہا ہے نا قول کا تو قلنا معذوف ہوگا. یہاں پہ قلنا خذو اگر ہم مان لیں گے تو آسان ہو جائے گا کام کہ ہم نے کہا طور کو اوپر اٹھانے کے بعد ما آتیناکم ما جو ہے وہ مفعول بھی بن رہا ہے اس کا خذو کا اور اسے موصول ہے تو صلۃ الموصول آ جائے گا. آتینا کم مفعول بھی ہوگا اس کے اندر. آتینا فعل پلس فاعل اور مفعول بھی ہو جائے گا اس کا. کم معلن منصوب. ٹھیک ہے. بقوۃ جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا. ہاں متعلق فعل خذو کے واو حرف عطف ہو گیا اور اسمعو جو ہے یہ فعل امر ہاں کس کے اوپر ہے خذو کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ بھی پھر مقول القول بن جائے گا. جیسے وہاں پہ جو خذو آیا تھا نا ہم نے کہا تھا قلنا تو اس وا کی وجہ سے اسمعو بھی ہاں قلنا اسمعو یہ جملہ معطوفہ ہو گیا مقول القول بن جائے گا. قالو فعل ماضی ہاں ہم اس کا جو فاعل ہے وہ مرفوع محلن ہو جائے گا ضمیر اس کے اندر. سمعنا ہاں اب یہ جو جملہ مقولہ جو آ رہا ہے مقول القول اس کا فعل ماضی ہے.
سمعنا، نا جو ہے وہ ضمیر فاعل ہو گیا اس کا، اور یہ پورا جملہ جو ہے سمعنا یہ محلن منصوب بن جائے گا کیونکہ مقول القول ہے، اور عصینا اگلا والا جو جملہ آ رہا ہے یہ بھی واو حرف عطف ہے تو اس لیے وہ بھی پھر مقول القول بن جائے گا۔ عصینا جو ہے یہ فعل ماضی، اور اس میں بھی وہی نا جو ہے وہ ہاں فاعل ہو گیا، تو یہ دونوں جملے جو ہے نا یہ دونوں جملے مقول القول ہیں۔ اگر اس کو ہم یہاں پہ شرط مانیں تو پھر اس کا جواب شرط بننا چاہیے نا، ایسا ہو نہیں، ایسا بن نہیں رہا نا، مطلب شرط تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ ہاں اگر یہ تو یہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہاں پہ اس لیے اس کو ہم نے ظرفیہ تو کہا تھا، شرطیہ نہیں کہا تھا۔ ہاں اس کبھی کبھی جو ہے وہ شرط کے طور پہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھی بغیر شرط کے بھی آتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو ظرفیہ کہا ہے، شرطیہ نہیں کہا ہے۔ چلیں آگے، اسائنہ تک آ گئے تھے ہم۔ و اشربو، واو کو ہم حرف عطف بھی مان سکتے ہیں اور حال بھی کہہ سکتے ہیں، حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہتر تو یہی ہوگا کہ اس کو ہم حال ہی کہیں کہ یہ حال تھا۔ اشربو فعل ماضی مجہول ہو گیا، اور اس کے اندر جو نائب الفاعل ہے وہ ضمیر، ٹھیک ہے، تو اس کی دونوں ترکیبیں موجود ہیں کہ معلن ہم اس کو منصوب مان لیں کیونکہ حال ہے یہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جملہ جو پیچھے جملہ قالو سمعنا تھا اس کے اوپر معطوف ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا اگر ہم اس کو معلن منصوب کہیں گے، اگر ہم حال مانیں گے، دونوں چوائس موجود ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو حال ہی مان لیتے ہیں، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اشربو فی قلوب بہم میں فی حرف و جر ہے، قلوب جار مجرور متعلق اسی فعل اشربو کے آ گیا، اور قلوب جو ہے مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ الاجلا جو ہے یہ ہاں مفعول بھی ہے، مگر اگر اشربو کا ہم کہہ رہے ہیں تو پھر وہاں پہ اس کا جو نائب الفاعل پھر یہ اشرب یشرب نہیں ہے، اشرب نہیں، امر اشربو، اشربو مجہول ہے سر، ہاں نہیں سوری یہ ہاں پھر اس کا یہ مجہول ہے، ہاں تو الاجلا ہاں تو مفعول بھی ہوگا، ہاں اب اس کو ہم مفعول بھی ثانی کہہ دیں گے نا، ٹھیک ہے، مفعول بھی ثانی کہہ لیں تو اول جو ہے وہ نائب الفاعل ہو گیا اس کا، ٹھیک ہو گیا۔ بی کفرہم جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا؟ فعل اشربو کے، اور کفر جو ہے یہاں پہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہو گیا۔ قل، اب یہ فعل امر آ گیا یہاں پہ، اس کو ہم نیا جملہ استنافیہ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کا جو مقول القول آ رہا ہے وہ وہی بئسما آ رہا ہے، بئسا وہی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، فعل ماضی جامد ہوتا ہے، اور افعال ہاں فعل ضم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے ساتھ ما جو آ رہا ہے بئسا ما اسی طریقے سے یا تو اسے موصول ہم مان لیں اس کو، یا پھر نکرہ موصوفہ مبنی مان لیں اور تمیز بنائیں، تو آسان جو پہلے ہم نے کام کیا تھا میرا خیال ہے وہی یہاں پر بھی بہتر لگ رہا ہے کہ ما کو اسم موصول بنا لیں ہم، ٹھیک ہے جی، ہاں وہ تو پورا جملہ بنے گا نا اگر ہم اس کو کہیں کہ مقدم بنا لیں، ہاں بالکل، اور شرط جو ہے پھر وہ مؤخر، جس طرح پیچھے جملے میں کیا تھا ان کنتم مومنین، جو ہے یہاں پہ ان شرطیہ آگے آ رہا ہے، تو بئس ما یأمرکم، یأمرکم جو ہے وہ ہاں، اور کم پھر وہی مفعول بھی مقدم ہو جائے گا یہاں پر بھی، ٹھیک ہے نا، مفعول بھی مقدم ہو جائے گا نا، ہاں بھی جار مجرور متعلق اسی یامرو کے ہو گیا، ایمانکم اس کا فاعل مرفوع ہے یہاں پہ، اس لیے تو اس کو ہم فاعل مؤخر کہیں گے،
ٹھیک ہے، وہ ہو ہاں، گیا اور وہی پھر مضاف الیہ۔ صلۃ الموصول بن جائے گا، یہ زیادہ بہتر ہے، اور مضاف مضاف الیہ تو ہے ہی آگے۔ ان وہی حرف و شرط ہو گیا، کنتم مؤمنین، تو کنتم جو ہے فعل ماضی ناقص ہو گیا، اور پھر اس کا اسم جو ہے وہ ہاں انتم ہو گیا، اور خبر و کانا جو ہے وہ مؤمنین کر سکتے ہیں ہم، اور جو شرط جملہ جو ہے وہ شرط اور جواب شرط اس طرح سے بن جاتا ہے۔ یہ مؤخر ہو جائے گا، جی ٹھیک ٹھیک ہے، شرط مؤخر اور اس سے پہلے آ جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ شرط اور جواب شرط کے ساتھ ہو گیا ان کنتم مومنین۔ اور اگلا جملہ جو ہے اس کی ترکیب بھی تقریباً اسی طرح سے ہو رہی ہے کہ قل سے ہی، یہ جو پچھلا جملہ تھا وہ قل سے شروع ہوا تھا، اگلا پھر قل سے شروع ہو رہا ہے جو اگلی آیت میں۔ اس آیت کو بھی میرا خیال ہے ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں، پھر بریک کریں گے۔ قل سے شروع کریں گے نا، ہاں اچھا نہیں ایک منٹ، اس کا ہم نے وہ پڑھا نہیں، باماور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں نا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ تم لوگ پکڑو، یا کہا تم لوگ پکڑو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو اس کو جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، ہاں یہاں پہ ایک بڑا اچھا وہ لکھا ہوا ہے مفہوم یہاں پہ، عمل کی قدرت سے، مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے کہ ہاں عمل کرنا اس کے اوپر، تو یہ اچھا مفہوم مل رہا ہے یہاں پہ اس کا۔ وَاسْمَعُوا، اور تم لوگ سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، گھول کے پلا دی ہاں گئی۔ اشربو بالکل صحیح اسی معنی میں ہے کہ گھول کے پلا دی گئی، یہ رچا بسا دی گئی۔ ہاں قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ، کتنا برا ہے وہ تم کو حکم دیتا ہے جو، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو۔ تو اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، قل کہہ دیجئے، ان کانت، ان اگر ہو گیا، کانت، کانت مؤنث کیوں ہے یہاں پہ؟ دار جو ہے نا، نہیں دار مؤنث ہے عربی میں، بیت، ہاں مزے کی بات یہ، عربی میں بیت جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، دار مؤنث ہوتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس لیے یہاں پہ کانت آ گیا۔ لکم، تمہارے لیے، الدار الاخرہ، آخرت کا گھر، یا آخری گھر کہہ لیں، وہ بھی وہی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، ہاں پیور، الگ کرنے والا، مطلب اس طریقے سے، من دون الناس، دوسرے لوگوں سے الگ کرنے والا نا، تمنوا الموت، ہاں ایکسکلوزیو بالکل، تو فتمنوا الموت، تو تم لوگ تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ چلیں اس کی بھی ترکیب پہلے دیکھ لیتے ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے یہ، چھوٹی سی آیت ہے مطلب۔ قل فعل امر ہو گیا، فاعل اس کا انتا، اور اب ہاں آگے مقولہ اس کا آ رہا ہے، ان کانت لکم، ان کون سا، یہ حرف و شرط ہے، کانت فعل ماضی مؤنث، اور یہ فعل الشرط ہو جائے گا، لکم جار مجرور، اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جار مجرور کیا بن رہا ہے، دو تین ایکسپلینیشنز ہیں اس کی۔ ایک تو ہم اس کو شبہ جملہ خبر مقدم بنا لیں، سب سے آسان یہی ہے کہ یہ معذوف خبر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا، اور مقدم ہے یہ، ٹھیک۔ دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کہیں متعلق، ہاں کانا کے ہے، یا خالصتاً کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یہ دونوں بھی
چوائس ہے اس کے اندر، اور یہ خبر و کانا بنے گا تو پھر ہم اس کو کہیں گے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ الدار جو ہے اس کو ہم کہیں اسم و کانا مؤخر، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اور الآخرہ صفت بن جائے گی اس کی، لکم کو جار مجرور خبر مقدم کہہ دیں، جی شبہ جملہ خبر مقدم، شبہ جملہ ہاں خبر مقدم، ٹھیک جی، وہ موضوع خبر کے بارے میں ہے تو بس ٹھیک، آسان ہے نا یہ ایکسپلینیشن۔ الدار کو ہم نے کہہ دیا اسم و کانا ہے، تو الآخرہ جو ہے وہ صفت بن رہی ہے، اور کیوں مؤنث کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا دار جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے عربی میں۔ اندہ ظرف ہے، اور اند اللہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ خالصتاً، اب خالصتاً جو ہے یہ کانا نہیں، اسم نہیں بنے گا نا، خبر و کانا بن سکتی ہے، خبر و کانا بن سکتی ہے، یہ زیادہ آسان ہے۔ خالصتاً، ہاں خبر و کانا بنا لیں ہم اس کو، وہ زیادہ آسان ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ وہی اخلاص والا ہے، ٹھیک ہے۔ من دونی، من دون ظرف ہے، تو من دون الناسی، دون ظرف و مضاف ہے، الناس مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فتمن، ہاں تو اب یہ فا جو ہے وہ ہاں جواب شرط ہو گیا، اور تمن نو الموت، تمنو فعل امر ہے، ہاں بالکل، اور یہ جواب شرط جو ہے اس کی شرط آگے آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے نا، ہاں یہ اس شرط والا جملہ پچھلے والے کی طرح آگے آئے گا، اس لیے ہم نے کہا اس کو مقدم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تمنوا الموت، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل امر ہے نا، ہاں، اور فاعل انتم ہو گیا اس کا، محلن ہم اس کو مجزوم کہیں گے کیونکہ جواب شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ مقول قول ہی بنے گا، ہاں قول کا۔ الموت مفعول بھی ہے، ان کنتم صادقین اسی طرح ہے جس طرح پچھلے جملے میں آیا تھا ان کنتم مؤمنین، تو اس کی ترکیب ہمیں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح کانا کی خبر اور اسم بن جاتا ہے جو پچھلے جملے کی ترکیب تھی۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گئی ہے آیت، آخری آیت بھی کر کے پھر بریک کر لیں، ہاں ایک ہی دفعہ بریک کریں گے، کنٹینیو کر لیں، چلیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں اس طرح صحیح۔ اس کی ہم نے بامروہ ترجمہ پڑھ لیا تھا اس کا، آیت نمبر 94 ہے نا یہ، آپ کہیے قل، آپ کہیے ان کانت لکم، اگر ہے تمہارے لیے الدار الاخرہ آخری گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً الگ کرنے والا، من دون الناس سے دوسرے لوگوں سے، فتمنوا الموت تو تم لوگ تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم لوگ ہو سچ کہنے والے، سچ بولنے والے۔ چلیں اس صفحے کی جو آخری آیت ہے اس کو پہلے لفظ ترجمہ کر لیں، واہ اور لن ہرگز نہیں، یتمنو ہاں وہ اس کی تمنا کریں گے، ابداً، ہاں کبھی بھی، بیما یہ سبب والا آ گیا، ہاں سبب سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، واو استنافیہ ہو جائے گا جملے کے لحاظ سے، لن کیا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے، کون سا حرف نفی و نصب و استقبال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں استقبال کیوں کہتے ہیں، ہاں یتمنو، یتمنو فعل مضارع
منصوب اور ہا جو ہے ضمیر اس کے اندر وہ مفعول بھی ہے. ابدن ظرف ٹھیک ہے ہاں تاکید کے لیے آ گیا ہے. ظرف لاستغراق کہا جاتا ہے اس کو, منصوب ہو گیا. اور بی ما جار مجرور, اس میں اس با کو ہم سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ما اسم موصول ہے, ہاں یہ جار مجرور متعلق فعل یتمنو یہ ہو گیا ہاں. اور قدمت فعل ماضی مؤنث ہے یہ. ایدیہم مؤنث کیوں آیا قدمت؟ اس لیے کہ ایدی ہاں دو ہاتھ ہوتے ہیں اس لیے مؤنث ہوتے ہیں عربی میں. تو ایدی جو ہے وہ اس کی جمع آ گئی, اور یہ مضاف ہے تو اس لیے یہاں پہ ایدی ہم ہو گیا, یہ مضاف مضاف الیہ ٹھیک ہے. واللہ میں واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے, استنافیہ بھی ہو سکتا ہے, بہتر استنافیہ کر لیں. اور مبتدا اللہ ہو گیا, خبر علیمن ہو گیا, بالظالمین جار مجرور متعلق تھی علیم گیا ٹھیک ہے. تو اس کا بھی ہم باماورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اور وہ لوگ لن یتمنوہ, اور وہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی, بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو. یہ آیت بھی ہو گئی. اب آج کی جو آخری آیت ہے 96, اس کو بھی ساتھ ہی کر کے ایک دفعہ بریک کریں, یا ابھی بریک کر کے واپس آئیں, یہ آپ کا چوائس ہے. ایک دفعہ کر لیں نا, کیا خیال ہے نا؟ چلیں اس کو سن لیتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ. لفظی ترجمہ کر لیں. وا لا تجدن, ہاں لازماً ضرور تم پاؤ گے, ہم ہاں احرسا, ہاں یہ اسم تفضیل ہے, زیادہ حریص. احرس الناس لوگوں سے, ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص. علی حیات ہاں دنیاوی زندگی پر. و من الذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا. یود چاہتا ہے, پسند کرتا ہے. احدہم ہاں ان میں کا ہر ایک, ایچ ون آف دیم, احدہم لو یعمر کاش وہ عمر دیا جائے, الف سنتن 1000 سال. وما ہوا ہاں یہ ہاں اس کو ماں کو نافی ہم کہیں گے نا, ہوا بمزحزحہ, اس کو بچانے والی اس سے, ٹھیک ہے نا, من العذاب عذاب سے, ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے لمبی. واللہ بصیر بما اس کو جو یعملون, ٹھیک ہے نا, وہ عمل کرتے ہیں. چلیں اب ترکیب اس کی دیکھ لیتے ہیں. واو استنافیہ ہے, لن ہم نے کہا ہے نہیں سوری لا ہے, یہ لا ہے. تو واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اگر ہم کہیں گے یہ بات پیچھے والے جملے کے اوپر معطوف ہو رہا ہے یہ جملہ, تو دونوں آپشن ہیں. اب یہ لا کون سا ہو گیا؟ ہاں یہ تاکید والا ہو گیا. تجدن ہم یہ بھی فعل مضارع اور نون مشدد کے ساتھ تاکید در تاکید, یا نون ثقیلہ ہم کہہ لیں, ایک ہی بات ہے.
اگر بغیر شد کے آتا ہے تو ہم خفیفہ کہتے ہیں اس کو، اور شد کے ساتھ آتا ہے تو ثقیلہ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور ہم کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں مفعول بھی اول ہے یہ. ہاں کس کو پانا اور کیا پانا، دو مفعول بن جاتے ہیں اس کے. تو احرسا جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے، مضاف ہے یہاں پہ. تو احرس الناس، الناس مضاف الیہ ہو گیا. علی حرف جر، حیاتن جار مجرور متعلق، ہاں اسی فعل کی اسی ہاں متعلق اس کے ہم کر سکتے ہیں نا اس کو. ہاں علی حیات، احرسن، احرس کے اوپر کر سکتے ہیں ہم. ہاں علی حیات. ومن الذین، واو حرف عطف ہو گیا، من جار مجرور، الذین ہاں اسم موصول ہے، اور یہ بھی متعلق اس کے ہو سکتا ہے، یا معذوف کچھ مان سکتے ہیں اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. اشرکو فعل ماضی ہے، اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا. فاعل اس کا ضمیر، ہاں. یودو فعل مضارع، ہاں احدہم، اب اس کا احدو اس کا فاعل ہو گیا جو فعل مضارع ہے اس کا، اور اس کو جو احدہم ہے یہ مضاف الیہ بھی بن گیا. تو احدو کو فاعل ہی مان لیتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر یہ پورا جملہ جو ہے وہ ہاں استنافیہ جملہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. احدہم جو ہے وہ جار، یہ مضاف الیہ ہو گیا. اس کے بعد لو حرف تمنا ہم نے پڑھا تھا، اور حرف مصدری بھی کہتے ہیں اس کو، کاش کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. یعمر فعل مضارع مجہول ہے، یہ نائب الفاعل اس کا کیا ہوگا؟ ہوا، جو تقدیر مستتر ہے ضمیر اس کی. ٹھیک ہے. الف سنتن، تو اس کو الف ظرف، ہاں ٹھیک ہے نا. اور سنتن جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ ہو گیا. اس کو ہم تمییز بھی کہہ سکتے ہیں عدد ہونے کی وجہ سے، یہ بھی ایک آپشن ہے اس کی، عدد. اور ما، واو استنافیہ ہو گیا. ما دونوں آپشن ہے. ما آپ مشابہ لیسا بھی کر لیں، اور دوسری آپشن بھی ہے اس کو ہم ما اگر وہ غیر عاملہ تمیمیہ کہہ لیں. ہوا جو ہے وہ اسم و ما ہو جائے گا اگر ما کو ہم وہ کہہ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. بی مزحزحی، با زائدہ پھر ہم کہیں گے مزحزحی، اور یہ خبر و ما بن جائے گا. ٹھیک ہے، منصوب ہوگا اس لیے. ٹھیک. اور یہ مضاف ہے، اور ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. اور اگر ہم اس کو ما کو نافیہ مانیں گے تو پھر اس صورت میں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا، اور بی مزاحزحی میں با وہی حرف جر زائدہ کہیں گے ہم اس کو، اور مزاحزحی جو ہے وہ خبر مرفوع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسری آپشن ہے اگر ہم اس کو عاملہ نہیں مانیں تو. من العذاب، من حرف جر ہو گیا، العذاب جار مجرور متعلق اسی فعل نہیں اسم فاعل جو آیا ہے مزاحزحی، اسم فاعل آیا نا اس کے متعلق، یہ وہ ہے رباعی والا ہے نا، یہ فعلل زحزحہ وہ والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، من العذاب جار مجرور ہو گیا متعلق اسی کے. ان یعمر، ان حرف مصدری و نصب ہم نے کہا ہوا ہے، تو یعمر جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہو گیا اور مجہول بھی ہے یہ. تو نائب الفاعل یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہاں. اور یہ جب ان کی وجہ سے مصدر مؤول بن گیا تو پھر یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے محلن مرفوع
اور فائل کس کا؟ اسم الفائل جو مزاح جی آیا ہے اس کا فائل. ایک آپشن یہ. دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم مثلاً اس کو مرفوع کہیں، بدل بنا دیں جو ضمیر ہے ہوا اس کی. یہ دو آپشن ہے اس کی. یہ مجہول ہے یا معروف ہے؟ مجہول ہے سر. امرا یؤمر. جی تو یہاں پہ یؤمر ہوا ہے نا، زبر کے ساتھ آ رہا ہے. امر. ہاں ٹھیک، دیکھ لیں اگر کہتے ہیں. ہاں جی اگر وہ جی ہاں زیر ہوتا ہے. یہ امرا یؤمر ہے اصل میں. تعمیر اسی سے بنا ہے نا، امرا. تو یہ ہو گیا. میں نے بتا دیا اس کی جو مصدر مؤول بن رہا ہے، یہ دونوں آپشن ہو سکتی ہیں. اس کو فائل بنا لیں اسم الفائل کا، یا ہم اس کو بدل بنا لیں جو ضمیر ہے ہوا کی اس کے اندر. ٹھیک ہے. آگے واللہ بصیر بما یعملون، اس کی جو ترکیب آپ سب لوگ خود ہی کر سکتے ہیں. واو استنافیہ ہو جائے گا، اللہ اس کا مبتدا ہے، اور بصیر جو ہے وہ خبر مرفوع ہے. بیما جار مجرور متعلق اسی بصیر کی ہو گیا، اور یعملون جو ہے وہ ہاں تو یہ جملہ فعل مضارع مرفوع ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. صلۃ الموصول بن جائے گا ما موصولہ کا. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ہم آج کا لیسن سٹاپ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.